जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और आज दो बहुत ही अहम ख़बरें आपको बतानी हैं, और ये अहम ख़बरें इसलिए हैं कि इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। और दूसरा, इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन किस लेवल तक पहुंच गई है। अब वो अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं, अपने आप को ज़ख्मी कर रहे हैं, और उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलना। पहली ख़बर, एक तो जो अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से एक बयान आया, और उसमें वो बहुत इम्पॉर्टेंट बयान था। उसके अंदर ये बताया गया कि अफ़वाज पाकिस्तान पूरी तरह पाकिस्तान के दिफा के लिए तैयार है। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना ज़रूरी है कि जनरल बाजवा का एक मुबैना और मुतनाज़ा इंटरव्यू चल रहा है, और उसके बारे में बात भी हुई। हामिद मीर साहब ने भी बात की नसीम ज़हरा साहब के प्रोग्राम में, और उसमें कुछ इस तरह की बात हो रही है कि जनरल बाजवा ने कहीं कहा कि जनाब हमारे पास तो टैंकों में पेट्रोल डलवाने का, डीज़ल डलवाने के पैसे नहीं है, हमने कहा इंडिया से लड़ना है। उस हवाले से तरदीद आई, और फिर उसमें ये कहा गया कि भाई ये जो है, ये जो बयान है, ये सियाक़ व सबाक़ से हट कर किया गया है, और इसको पूरी तरह समझा नहीं गया। मसला ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये मसला शुरू हुआ था, वसीम अबाही साहब वी न्यूज़ के हमारे हेड ऑफ़ ऑपरेशंस हैं, उन्होंने DGISPR की अभी पिछले दिनों जो ब्रीफिंग हुई है उसके अंदर एक सवाल किया इसी हवाले से कि क्या आप उस बयान को जनरल बाजवा के उसका डिनाइल दे रहे हैं, तरदीद कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? तो उसका उस वक्त भी जवाब दिया गया, और आज पूरी तरदीद भी आ गई। तो इससे मतलब क्या निकलता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है, और उन्होंने कहा जनाब के, और ये वो केस है इदारों को बगावत पर उकसाने वाला केस है। इस हवाले से इमरान खान साहब पेशी पे आए हैं, और ज़मान पाक से तो जो जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं वो टिकर बन रहे हैं। उससे उनकी फ्रस्ट्रेशन का अंदाज़ा हो रहा है। पूरा ड्रामा लगाया गया वहाँ पे। पहले वो जो है बायोमेट्रिक्स नहीं कराए गए कि खान साहब को बायोमेट्रिक्स कराने की क्या ज़रूरत है, तो लेकिन बहरहाल जब रजिस्ट्रार ने एतराज़ किया तो फिर उस पर बायोमेट्रिक्स करवाए गए। खान साहब जो गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे हैं वो बड़ी दिलचस्प है। खान साहब ने एक इल्ज़ाम ये लगाया इस गुफ्तगू के दौरान कि 2013 में इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग की हुकूमत बनवाई थी। यार वैसे कमाल है इन लोगों का कि जो जो इल्ज़ाम इनके ऊपर होता है ये उसी के अंदर मज़ीद पत्थर डाल के दूसरे पे लगा देते हैं। और जैसे इस सारी गुफ्तगू में आप 2018 के इलेक्शन के हवाले से कोई बात नहीं सुनेंगे, और उसमें जो कुछ हुआ, इमरान खान साहब जब उसकी बात होती है तो वो बिल्कुल मासूम से बच्चे बन जाते हैं और उस पर कोई बात नहीं करते। फिर उन्होंने कहा कि जो ऑडियो लीक्स हुई हैं मैं उन ऑडियो लीक्स करने वालों को माफ़ कर दूंगा। अच्छा जी, आपसे किसी ने पूछा है, किसी ने माफ़ी मांगी है? साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मुझे डर्टी हैरी ने 2 दफ़ा कत्ल करने की कोशिश की है, और डर्टी हैरी मुझसे बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, इसलिए मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा। फिर वो ये भी बता रहे हैं कि जो मुझे तौहीने आइन की सज़ा या इदारों के ख़िलाफ़ बगावत की सज़ा क्यों दे रहे हैं? मैंने तो सिर्फ डर्टी हैरी की तौहीन की है, और उसके अलावा तो मैंने कोई बात नहीं की। और ये सारी गुफ्तगू अभी इस वक्त तकरीबन हुए हैं 12:30 बजे हैं, और 12:30 बजे ये गुफ्तगू खान साहब उस पेशी में कर रहे हैं। थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है। फिर मुज़ाकरात के हवाले से भी लोगों ने बहुत सवाल किए, सहाफ़ियों ने, कि भाई खान साहब आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, चोर डाकू तो आप कहते थे, तो उस पर खान साहब ने खामोशी इख्तियार की। अब चोर डाकू वालों के साथ मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, उसकी वीडियो भी आ गई है, उसके हवाले से बयानात भी आ गए हैं, और यूँ लग रहा है कि खान साहब को ज़्यादा तलब है मुज़ाकरात की। अल्टीमेटली खान साहब को मुज़ाकरात की टेबल पे आना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि उन्होंने अपना परसोना ऐसा क्रिएट किया है, अपने आप को ऐसी शख्सियत बताया है जो बाकी सब के मुखालिफ है। बाकी सारे चोर डाकू हैं और मसीहा इमरान खान है। जिस स्टेज पर
عمران خان نے ان مذاکرات کو اون کر لیا، حالانکہ مذاکرات ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں، ان کی مرضی سے پرویز خٹک صاحب اور باقی لوگ شامل ہیں ان مذاکرات کے اندر، شاہ محمود قریشی بھی ان کی مرضی سے ہی شامل ہیں، لیکن خان صاحب اس کو اون نہیں کر رہے۔ کیوں اون نہیں کر رہے؟ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس وقت خان صاحب نے یہ مذاکرات اون کر لیے کہ ہم ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کے اوپر میں نے 22 سال صرف جھوٹے الزامات لگائے ہیں، تو پھر خان صاحب کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ سیاست اب ان کی ویسے بھی ختم ہو گئی ہے، اس لیے کہ مذاکرات کی میز پر وہ بیٹھ چکے ہیں، افواج پاکستان کے خلاف وہ پروپیگنڈا کر چکے ہیں۔ ایک بات ہوتی ہے کہ آپ فوج کے بارے میں یہ بات کریں کہ انہیں آئین پر عمل کرنا چاہیے اور ان کو پارلیمان کا احترام کرنا چاہیے، یہ اور بات ہے، یہ تنقید نہیں ہے، یہ ان کے رول کو آپ نے ایک درست سمت کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور جو میری جتنے لوگوں سے ملاقات ہے وہ ایسی بات کرنے والوں کی تعریف کرتے ہیں، معترف ہوتے ہیں، لیکن خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ خان صاحب اداروں کو، فوج کو آئین شکنی پہ مجبور کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح 2018 میں انہیں گود میں لیا گیا تھا لے پالک بنا کر، اسی طرح آج کے دور میں کیوں نہیں ہو رہا۔ خان صاحب کا غم ہی یہی ہے کہ جیسے پہلے نیپیاں چینج کی جاتی تھیں، اب کیوں نیپیاں نہیں چینج کی جا رہی، اور اسی حوالے سے وہ فوج کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے چور، ڈاکو، غدار، گیدڑ، پتہ نہیں کیا کچھ کہا، اپنے قتل کا الزام بھی لگا دیا، اور اس قدر مضحکہ خیز حرکتیں کر رہے ہیں وہ لوہے کی ٹوپی سی پہن کے سر پہ، جس سے صرف ان کی تماشا ہو رہا ہے۔ ایک طرف لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی غلامی کی زنجیریں توڑ دو، اور دوسری طرف اپنی جان کا اتنا خطرہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ورکر آپ کے لیے سڑک پہ نکلتا ہے، ڈنڈے کھاتا ہے، جوتے کھاتا ہے، گرفتار ہوتا ہے، اس کی جان اہم نہیں ہے، صرف عمران خان کی جان اہم ہے۔ ایک کلٹ بہرحال عمران خان صاحب نے ڈیولپ کر لیا ہے، لیکن جیسے جیسے، اور اس کو توڑنے کا واحد طریقہ وقت ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ حکومت جتنا ٹائم مانگ رہی ہے، اکتوبر تک الیکشن کرانے ہیں یا 2024 میں الیکشن ہونے ہیں، اس کے اندر انہوں نے ٹائم گین کرنا ہے۔ یہ جو معاشی صورتحال پاکستان کی ڈیولپ ہو گئی ہے، یہ کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا، نہ عمران خان کر سکتا ہے نہ کچھ اور۔ جس طرح ہم IMF کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نکلنا اتنا آسان نہیں۔ اس سے نکلنے کا واحد طریقہ ایک ہے، اور وہ طریقہ عمران خان کے پاس نہیں ہے، وہ طریقہ PMLN کے پاس اور نواز شریف کے پاس ہے۔ اس فائنینشیل کرائسس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان IMF پر اپنی ڈیپینڈنس کم کرے۔ پاکستان ایک نیا گروپ جو بن رہا ہے، جس میں چائنا ہے، سعودی عرب ہے، اس گروپ، ایران ہے، اس گروپ کا پارٹ بن جائے، اور جب وہ اس گروپ کا پارٹ بن جائے گا تو پھر ہمیں کچھ کمک ملے گی، کچھ حوصلہ ملے گا۔ یہ جو پاکستان کے مسائل ہیں نا، دنیا کے ممالک کے، پتہ نہیں ہمیں 15 ارب چاہیے اور 20 ارب ڈالر چاہیے، یہ دنیا کی طاقتوں کے لیے اتنے بڑے پیسے نہیں ہوتے۔ ہم 1 ارب ڈالر کے لیے IMF کے محتاج بنے ہوئے ہیں، اور IMF جو ہے اور اس حکومت کو بدنام کرنے کے لیے اور مزید ریسٹرکشنز لگا رہا ہے کہ بجلی کے بل بڑھا دیں، یہ بجلی کے بل بڑھا دیں، نہیں پیٹرول بڑھا دیں، پیٹرول بڑھا دیتے ہیں، اچھا پھر اب یہ کر دیں، پھر یہ کر دیں، ساری ریکوائرمنٹ پوری کر لیتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کیوں بدنام ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کمپلائنس کر رہے ہیں۔ وہ جو معاہدہ عمران خان کے دور میں ہوا تھا، اس سارے معاہدے کو جاری رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے، ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ بھاگ گئے تو پھر وہ ملک، جو ملکوں نے بھاگنے کی کوشش کی، وہ دیوالیہ ہوتے ہیں، اور پھر ان کو بینک کرپٹ کہا جاتا ہے، پھر ان کے اثاثے کرکی کیے جاتے ہیں، اور پاکستان کا اور پاکستانیوں کا تو بال بال قرضے میں بندھا ہوا ہے۔ تو انٹل انلیس ہمیں IMF کے علاوہ کچھ فائنینشیل سورسز ہمارے پاس آئے، ہمیں اس چنگل سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور عمران خان جس طرح کا وینمس ایٹیٹیوڈ ان کو ہے، وہ
اس ساری صورتحال میں ہے ہی نہیں. وہ تو ابھی بھی امریکہ میں لابنگ فرم ہائر کر رہے ہیں، امریکہ میں تعلقات بہتر کر رہے ہیں. یہاں پہ نعرہ لگ رہا ہے کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دو، اور ایبسلوٹلی ناٹ. اور وہاں پر لابنگ کی جا رہی ہے، کالم لکھوائے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا وہاں سے چل رہا ہے، فنڈنگ وہاں سے ہو رہی ہے. تو یہ بہت بڑا کرائسس پاکستان میں عمران خان صاحب نے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، اس کا حل وقت ہے، اور حکومت جیسے جیسے ٹائم گین کر رہی ہے لوگوں کے ذہن سے، وہ زہر، وہ فسوں، وہ جادو آہستہ آہستہ لوگوں کے سروں سے اترنا شروع ہو گیا. عمران خان کی یہ پیشی جو ہے یہ آخری پیشی نہیں ہے، اور عمران خان کو ڈرٹی ہیری کی توہین کی سزا نہیں مل رہی. عمران خان کو آئین شکنی کی اور افواج پاکستان کے خلاف بلا وجہ پروپیگنڈا کی سزا مل رہی ہے. ابھی ملی نہیں ہے، ابھی تو صرف پیشیاں ہو رہی ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا کہ عمران خان اس کے گرفت میں ضرور آئیں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس سے بچ سکے. آئین شکنی ہو اور اتنی شدید ہو، اور اس کے اوپر آپ فتح کے ڈونگرے پہ جائیں. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.